شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بے حد رحم والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر دینے پر احتساب ہوا۔ اسی مناسبت سے سورہ کا نام تحریم ہے۔ ازواج مطہرات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد گھریلو معاملات میں ناراضگی پر گرفت کی گئی ہے۔ اہل ایمان کو بھی اپنی بیویوں کی اصلاح کرنے کی ہدایت کی گئی۔ کفار اور منافقین سے جہاد کا حکم دیا گیا۔ وہ ہمیشہ ایک نہ ایک فتنہ برپا کرتے تھے اور اس بات کے ڈر پہ تھے کہ اہل ایمان کی عورتیں بھی ان کے گمراہ کن باتوں سے متاثر ہوں۔ ان دو عورتوں کے واقعات سے عبرت دلائی گئی ہے جنہوں نے اپنے رسولوں کے نکاح میں ہوتے ہوئے ان سے بے وفائی کی۔ دو نیک خواتین کی مثالیں پیش کی گئیں جن کی سیرت کی بلندی کے آگے آسمان بھی سرنگوں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا ہے اسے آپ کیوں حرام کرتے ہیں؟ کیا آپ اپنی بیویوں کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تحقیق کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قسموں کو کھول ڈالنا مقرر کر دیا ہے اور اللہ تمہارا کارساز ہے، وہی علم والا حکمت والا ہے۔ اور یاد کرو جب نبی نے اپنی بعض عورتوں سے ایک پوشیدہ بات کہی، پس جب اس نے اس بات کی خبر کر دی اور اللہ نے اپنے نبی کو اس پر آگاہ کر دیا تو نبی نے تھوڑی سی بات تو بتا دی اور تھوڑی سی ٹال گئے۔ پھر جب نبی نے اپنی اس بیوی کو یہ بات بتائی تو وہ کہنے لگی کہ اس کی خبر آپ کو کس نے دی؟ کہا، سب جاننے والے، پوری خبر رکھنے والے اللہ نے مجھے یہ بتلایا ہے۔ اے نبی کی دونوں بیویوں، اگر تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کر لو تو بہتر ہے۔ یقیناً تمہارے دل جھک پڑے ہیں، اور اگر تم نبی کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گی پس یقیناً اس کا کارساز اللہ ہے، اور جبرائیل ہیں اور نیک اہل ایمان اور ان کے علاوہ فرشتے بھی مدد کرنے والے ہیں۔ اگر وہ پیغمبر تمہیں طلاق دے دیں تو بہت جلد انہیں ان کا رب تمہارے بدلے تم سے بہتر بیویاں عنایت فرمائے گا، جو اسلام والیاں، ایمان والیاں، اللہ کے حضور جھکنے والیاں، توبہ کرنے والیاں، عبادات بجا لانے والیاں، روزے رکھنے والیاں ہوں گی، بیوہ اور کنواریاں۔